میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں ابراہیم۔ جب آپ کے کسی عمل میں دخل اندازی نہیں دیتی تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میرے عمل میں دخل اندازی کریں؟ میری مرضی میں جو بھی پہنوں، جو کچھ کروں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے کالج کے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ ہنسوں، کھیلوں، بات کروں یا ان کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پر جاؤں، آپ اپنی حد میں رہیے۔ پاکیزہ شاہ نے انگلی اٹھا کر یہ الفاظ ابراہیم شاہ کو کہے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ ابراہیم شاہ جو اب تک سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا، اس کی اٹھی ہوئی انگلی اس کی انا پر قہری ضرب ثابت ہو گئی تھی۔ اگلے پل اس نے اپنا ہاتھ پاکیزہ شاہ کے ہاتھ کی طرف بڑھایا تھا اور اس کی اس انگلی کو بڑی بے دردی سے مروڑ دیا تھا۔ پاکیزہ شاہ تو پوری ہی اچھل پڑی تھی، درد سے سسکی تھی، لیکن اس کا پورا ہاتھ جکڑ کر ابراہیم شاہ سے پلٹ چکا تھا۔ اس کا پورا بازو مروڑ کر اس کی گردن کے پاس آ کر کہہ رہا تھا کہ کیا کہا ہے تم نے، ذرا پھر سے کہنا۔ شاید تم بھول بیٹھی ہو کہ میں کون ہوں، تم کس سے بات کر رہی ہو۔ اب تک تو اتنی چھوٹ صرف اس لیے دی تھی کیونکہ تم پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کروں، لیکن تمہاری حرکتیں دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہیں۔ تم اپنی حدود بھول رہی ہو، اور ابراہیم شاہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کی لڑکی اس طرح کی حرکتیں کرے۔ درد کے مارے پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھے، لیکن ابراہیم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ پاکیزہ کب سے ابراہیم سے پوری طرح جکڑی ہوئی تھی اور وہ ایسے ہی اسے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ پاکیزہ کے تو ہوش اڑنے لگے، خوف کے مارے کانپنے لگی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے، میں بی جان کو بتاؤں گی۔ پاکیزہ شاہ کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ کپ کپاتے ہوئے سے کہہ رہی تھی، مگر ابراہیم شاہ اپنا ہاتھ اس کی کمر سے سرکاتا ہوا اس کی گردن پہ لے آیا تھا۔ گردن سے بال ہٹا کر اس کے بازو کو چھوڑا اور کہنے لگا کہ کل رات تمہاری زندگی کی بدترین رات ہوگی۔ اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر لوں گا۔ پاکیزہ شاہ بن پانی کی مچھلی کی طرح ابراہیم شاہ کے چنگل میں کانپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، بلا وجہ مجھ پر حق نہیں جتایا کریں۔ میں بتاتی ہوں سرمد کو، ابھی کال کر کے بتاؤں گی، اور پھر دیکھیے گا آپ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے آپ میری نظروں میں، سمجھے؟ آپ کا احترام صرف اور صرف میں تایا جان اور بی جان کی وجہ سے کرتی ہوں، ورنہ آپ تو ہمارے شاہ خاندان کے وارث کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ آپ کو تو کسی اس سے زیادہ پاکیزہ کچھ بولتی اگلے پل غصے سے بکھرا ہوا ابراہیم شاہ گردن سے دبوچ کر پاکیزہ کو اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ زناٹی دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا گیا اور پھر بڑی سختی سے اپنے لب اس کی گردن پر گاڑ چکا تھا۔ درد کے مارے سسکی تو پڑی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے ابراہیم کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنا لمس پاکیزہ کی گردن پر چھوڑ چکا تھا۔ بالکل سامنے واضح نشانات تھے جو پاکیزہ کی گردن پر کسی تمغے کی طرح جگمگا رہے تھے۔ غصے سے شعلہ اگلتی نظروں سے ابراہیم شاہ دیکھ کر کہنے لگا، زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ تم نے غیر لڑکے کا نام اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے لیا ہے۔ بہت شوق ہے نا سرمد سے ملنے کا، آج میں خود جاؤں گا سرمد کے پاس تمہیں لے کر، دیکھتا ہوں وہ کیسے تمہیں اپناتا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس مرد میں اتنی بغیرتی ہے کہ وہ کسی اور مرد کی چھوئی ہوئی عورت کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکیزہ شاہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر ابراہیم کرنے کیا والا ہے۔ پہلے اس کی گردن پر وہ نشان چھوڑ چکا تھا، اور پھر اگلے پل جو حرکت ابراہیم نے کی، پاکیزہ کی تو چیخیں بلند ہوئی تھی، کیونکہ ابراہیم اس کی شرٹ میں آج اتوار تھا۔ شاہ حویلی میں معمول کے مطابق صبح ناشتے کی ٹیبل پر گہما گہمی تھی۔ بڑی بی سامنے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے ان کے دونوں بیٹے اور بہو براجمان تھے۔ پھر میز کے دوسرے کونے پر یعنی ان کے مقابل ان کا اکلوتا پوتا ابراہیم شاہ بیٹھا تھا۔ صرف ایک ہی کرسی خالی تھی اور وہ پاکیزہ کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی لیٹ تھی۔ بڑی بی نے سر جھٹک کر کہا، یہ پاکیزہ کی طرح، آج تو کولی سے بھی چھٹی ہے،
پھر ابھی تک ناشتہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ ایک اتوار ہی تو ہوتا ہے جب سبھی مل کر بیٹھتے ہیں، کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ ہی کر سکے۔ ماتھے پر گھوری ڈال کر بڑی بھی جب یہ بولی تو ان کا چھوٹا بیٹا جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا گلا کھنکار کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو اپنے ماتھے پر بل ڈال کر بریڈ پر جیم لگانے میں مصروف تھے۔ اس سے بیلے کو کچھ کڑوا کو سیلا منہ سے نکلتا اگلی پل ابراہیم شاہ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ بڑی بھی آپ فکر مت کیجیے، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ دونوں آپس میں چچا اور تایا زاد کزن تھے، بچپن سے ایک گھر میں پلے بڑھے تھے، اس لیے یوں بلانا اور روب جمانا ان کے ہاں عام سی بات ہے۔ ابراہیم شاہ اپنی نشست سے اٹھا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں پر پاکیزہ شاہ کا راج تھا۔ دوسری جانب پاکیزہ ابھی ابھی نہا کر اپنے گھنے لمبے بالوں کو ٹاول میں لپیٹتی آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ باتھ روم میں کپڑے لے کر جانے کی زحمت وہ کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ باتھ ٹاول لپیٹ کر ہی کمرے میں آتی اور پھر ڈریس چینج کیا کرتی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، مگر افسوس تو یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول چکی تھی۔ اپنے دھیان میں گنگناتی ہوئی وہ اپنے بالوں کو تولیے سے پونچھتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ سفید دودھیا رنگت اب سرخ و گلابی ہو رہی تھی، گلابی ہونٹوں کو وہ دانتوں سے کاٹ کر دھیمی سی مسکرائی تھی۔ جیسے اس نے ٹاول کھول کر ایک نظر اپنے وجود کو نہارنا چاہا کہ اگلے پل دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا۔ آئینے میں جیسی پاکیزہ کو ابراہیم شاہ کھڑا دکھائی دیا تو وہ کانپ اٹھی تھی، چلا کر فوراً ٹاول کو اپنے گرد لپیٹا اور پھر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ابراہیم شاہ تو جس انداز سے آئینے میں اسے دیکھ چکا تھا، چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پاکیزہ شاہ گھبرا کر کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ کو تمیز نہیں ہے کہ لڑکیوں کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر آتے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ لیکن ابراہیم شاہ مسکراتا ہوا اندھیرے کے اندر مسکرایا تھا، قدم با قدم چلتا ہوا پردے کے قریب آنے لگا۔ اسے پاکیزہ کو تنگ کر کے خوشی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ پاکیزہ کی تو حالت گیر ہونے لگی۔ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جائے یہاں سے۔ لیکن ہنس کر ابراہیم کہنے لگا، کیوں جاؤں؟ بی جان نے کہا کہ تمہیں نیچے ناشتے کے لیے لے کر آؤں۔ میں تو اب تب بھی جاؤں گا جب تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ پاکیزہ کی تو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ ہی تھا جو وہ بلی کی طرح پردے سے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں ٹمٹما کر کہنے لگی، میں چینج کر کے آ جاؤں گی، ابھی جاؤ آپ یہاں سے۔ کچھ دیر تو ابراہیم شاہ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ویسے تم مجھ سے اتنا چھپ کیوں رہی ہو؟ جو کچھ دیکھنا تھا میں تو دیکھ چکا ہوں، اور آگے بھی میں نے ہی دیکھنا ہے۔ آ جاؤ میرے سامنے، کون سا ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے کتنی بار تو تم اپنا آپ مجھ پر آشکار کر چکی ہو۔ یہ بات ابراہیم شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہی تھی۔ گھر کا ہونے والا وارث وہی تھا جو ہر ایک چیز پر اس کی نظر ہوا کرتی تھی۔ پاکیزہ کی نادانیوں سے وہ بخوبی واقف تھا۔ کتنی مرتبہ وہ اسے ایسی حالت میں دیکھ چکا تھا کہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں نکال دیتا۔ ابراہیم کی یہ بات سن کر پاکیزہ کے گال شرم سے سرخ لال ہوئے تھے، مگر اگلے پل ابراہیم شاہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے دروازہ کھلا چھوڑ کر چینج کیا نا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اس کے انتہائی قریب جا کر تنبیہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو اسے سرشار سا کر چکی تھی، مگر وہ اپنے آپ پر قابو پا گیا۔ ایک نظر پاکیزہ پر ڈالنے کے بعد ابراہیم کمرے سے تو نکل آیا تھا۔ پاکیزہ جلدی سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور دروازے کو لاک کیا۔ عین اسی پر اس کا ٹاول گرتے گرتے بچا تھا۔ بھاگ کر کپڑوں کی طرف آئی تھی، دل میں شرمندگی بھی تھی اور دماغ میں غصہ بھی۔ کیسے بے شرم ہے یہ ابراہیم، ذرا لحاظ نہیں ہے، حق تو ایسے جتاتے جیسے میں ان کی کزن ہی بلکہ بیوی ہوں۔ شرم نام کی چیزیں نہیں ہے، کسی روز مجھے غصہ چڑھا نا تو میں وی جان کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چینج بھی کر رہی تھی۔ جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو سکھایا، پھر سر پر دوپٹہ لے کر باہر نکلے۔
اپنے دھیان میں بڑبڑاتے ہوئے جیسے باہر آئی تو ایک مضبوط سینے سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید ابراہیم شاہ جا چکا ہوگا، مگر وہ اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تو اگلے پل ابراہیم شاہ کی انگلیاں اس کی کمر پر اپنا لمس چھوڑ چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے پاکیزہ ابراہیم سے دور ہوئی اور وہ اگلی پل اسے دور کر کے کہنے لگا، اسے کیا ہر وقت مجھے ٹکراتی رہتی ہو؟ لڑکی، تمہارے ارادے مجھے نیک نہیں لگتے۔ جواب میں پاکیزہ ایک طنزیہ نظر ابراہیم شاہ پر ڈال کر کہنے لگی، یہ بس آپ کی خوش فہمیاں ہے۔ گھر کے بڑے بیٹے ہونے کا جو ٹیگ لگا رکھا ہے نا آپ نے، میری نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، ہٹیں آپ راستے سے۔ اتنا کہہ کر وہ اگلے پل وہ ساری شرم و حیا ایک جانب کو پھینکتی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ آ کر سیدھا سب کو سلام کیا اور اپنی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ سب اسے گھور کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ ناشتہ آدھا گھنٹہ ایک مرتبہ پھر اس کی وجہ سے لیٹ ہو چکا تھا۔ بی جان نے پاکیزہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، اگر تم میری لاڈلی پوتی نہ ہوتی تو شاید اب تک تمہاری ان لاپرواہیوں پر میں تمہیں سزا دے چکی ہوتی۔ لیکن اگلے پل پاکیزہ اٹھی اور اپنی دونوں باہیں اپنی دادی ماں کی گردن میں ڈال دی۔ ان کے چہرے پر بوسہ دے کر کہنے لگی کہ ارے بی جان، کیا ہو گیا؟ یہ اتوار ہی تو ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی تو لیٹ ہوئی ہوں۔ اس بات پر بی جان بھی اسے اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہماری حویلی کے کچھ ریت رواج ہیں، قانون ہیں جن کی پاسداری کرنا تم پر بھی لازم ہے۔ تم اب بچی نہیں رہی ہو، خیر سے 19 سال کی ہو گئی ہو، اگلے سال تک تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ ابراہیم شاہ کو دیکھو کتنے سمجھدار ہیں، صرف 2 سال ہی تم سے بڑے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ حویلی کے ہونے والے وارث اور لاڈلے بیٹے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ پاکیزہ کو تو نہ جانے کیوں ابراہیم شاہ سے چڑ تھی۔ جیسے بی جان نے ابراہیم کا نام لے کر تعریفوں کے پل باندھنا شروع کیے تو وہ اگلے پل اپنی باہیں اس کی گردن سے ہٹا کر ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ بات ابراہیم بھی بخوبی جانتا تھا کہ پاکیزہ کو اس سے بغیر کسی وجہ کے بیر ہے۔ اسے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے ابراہیم کی تعریف کی جائے، مگر کہیں نہ کہیں ابراہیم جانتا تھا کہ پاکیزہ شاہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ بہت جلد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی محرم بن کر اس کے کمرے میں آ جائے گی۔ وہ تو تب سے پاکیزہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، جب ایک مرتبہ بی جان نے مذاق سے اسے کہا تھا کہ تمہاری دلہن تو پاکیزہ شاہ ہی بنے گی۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ پاکیزہ اور ابراہیم کی شادی ہو جائے۔ ہاں، اگر ابراہیم بڑا ہونے کے بعد کسی اور لڑکی کو پسند کر لے تو یہ اس کی مرضی ہے، میں کبھی بھی دونوں کو زبردستی ایک ساتھ رشتے میں نہیں جوڑوں گی۔ ہر فرمان کی طرح بی جان کا یہ فرمان بھی ابراہیم شاہ کے دل کو لگا تھا، اور اسی دن سے وہ پاکیزہ کو صرف کزن ہی نہیں بلکہ کزن سے بڑھ کر ماننے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر سب لاؤنج میں بیٹھے اور پھر بی جان کے دونوں بیٹے زمینوں کو دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ پاکیزہ بھی ضد کر بیٹھی تھی، آج مجھے چھٹی ہے، میں گھر رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جائیں۔ اگلی پل بی جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگی، او ہو لڑکی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم چھوٹی نہیں ہو، اتنی بڑی ہو، کھیتوں میں تو مزدور بھی ہوتے ہیں، کام کاج والے، اب ان کے سامنے تم کیا ٹھکیلیاں کرتی پھرو گی؟ ابراہیم شاہ نے جب اسے اداس دیکھا تو اگلے پل کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں بی جان، میں اسے لے جاتا ہوں۔ چلو آ جاؤ پاکیزہ، تیار ہو جاؤ، ہم کھیتوں میں چلتے ہیں۔ اگلے پل بی جان بھی کہنے لگی کہ اچھا اگر تم بھی ساتھ جا رہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری نگرانی میں اسے بھیج دیتی ہوں، لیکن خبردار اسے ادھر ادھر جانے مت دینا۔ پاکیزہ تو اپنی بی جان کے اس رویے پر کھل اٹھی تھی، کہنے لگی کہ ہاں، جو بات میں کر رہی تھی نا، مجھ سے منتیں ترلے کروا رہی تھی، اور وہی بات جب ابراہیم شاہ نے کی تو اب فوراً سے مان گئی۔ یہی ہے آپ کا پوتا، میں تو لڑکی ہوں نا، اس لیے کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی تھی، اور ابراہیم شاہ اس بات پر آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پاکیزہ کو گھر سے باہر لے جانے لگا۔ کہنے لگا، چپ چاپ چل رہی ہو یا میں بھی اپنا موڈ بدل لوں؟ پاکیزہ نے خاموشی میں ہی بہتری جانی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھیت میں تھے، سارا دن کھیت میں گھومتے پھرتے ہوئے گزرا تھا۔
ابراہیم شاہ سائے کی طرح پاکیزہ کے آس پاس رہا تھا۔ اب تک پاکیزہ شاہ ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج جایا کرتی تھی۔ آج تک نہ ہی پاکیزہ کے باپ اور تایا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور نہ ہی ابراہیم شاہ کو کہ وہ خود پاکیزہ کو کالج چھوڑنے جائیں یا اس پر نظر رکھیں، کیونکہ سبھی اس پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ اس رات جب ابراہیم شاہ سارا دن پاکیزہ کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے گھر تک لایا تو اگلے ہی پل سرد سے انداز میں کہنے لگا کہ کل صبح تیار ہے نا، تو میں کالج چھوڑنے میں خود جاؤں گا۔ شہر میں مجھے کچھ کام بھی ہے، ساتھ تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ پاکیزہ کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اگلے پل ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ نہیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ اتنا ٹائم ضائع کیوں کریں گے؟ جو کام آپ نے کرنا جا کر لیجیے گا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں اور انداز دیکھ کر ابراہیم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پاکیزہ کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کہنے لگا کیوں؟ اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ آؤں گا تو میں چھوڑوں گا اور تم صبح تیار رہنا۔ پاکیزہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر تو ابراہیم شاہ کو مزید ہی کچھ شک ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں سے کچھ دال میں کالا لگنے لگا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، لیکن وہ بھی کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پاکیزہ رات کو اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب اٹھا تو پاکیزہ پہلے ہی تیار تھی۔ جلدی ناشتہ کیا اور پھر کہنے لگی کہ میرا آج ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ جلدی جاؤں گی۔ ابراہیم شاہ جو ابھی آ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، اس کی اتنی تیزی پر وہ یہ جان ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ نہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگلے پل اس نے جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور پاکیزہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں میرا بھی ناشتہ بس ہو گیا، باقی میں وہاں پر کلائنٹس کے ساتھ کر لوں گا۔ چلو پاکیزہ میں تمہیں راستے میں ڈراپ کرتا ہوا جاؤں گا۔ بی جان بھی فوراً سے کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، یہ تو اور بھی اچھا ہے، دونوں بچے ساتھ جاؤ گے تو مجھے بھی آسانی رہے گی۔ جانتی تو پاکیزہ بیٹے تم جاتی تو جب تک ڈرائیور مجھے کال کر کے بتا نہیں دیتا کہ چھوٹی بیبی وقت پر کالج پہنچ گئی ہے، تب تک میرے ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی۔ پاکیزہ تو بری طرح پھنسی تھی۔ اپنے بیگ کو بڑی زور سے بھینچ کر وہ گھر سے باہر آئی تھی۔ ایک نظر ابراہیم شاہ کو دیکھ کر کہنے لگی میں نے کہا نا میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی، آپ کیوں پھر بار بار فورس کر رہے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی فیملی والوں کو انٹروڈیوس کروں، پھر بابا جان نے خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے باپ کا مختصر تعارف ہی کروایا کرو، اپنے خاندان کے بارے میں مت بتایا کرو ہر کسی کو۔ ابراہیم شاہ پاکیزہ کی ہر بات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل فون کان سے لگا کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ پاکیزہ نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ آ کر وہ دوسری گاڑی میں بیٹھی تھی اور ابراہیم شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پاکیزہ نے تو گہری سانس خارج کی تھی۔ اگر وہ ابراہیم شاہ کے ساتھ جاتی تو بھلا اپنا حلیہ کیسے تبدیل کر سکتی تھی؟ یہ پینڈو جیسے کپڑے پہن کر تو وہ کوئی جا نہیں سکتی تھی۔ راستے میں ہی وہ کچھ دیر کے لیے گاڑی رکھواتی اور بہانے سے اپنی دوست کے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے باہر آتی تھی۔ ڈرائیور بھی اس کے اصل حلیے سے واقف تھا، لیکن آج تک کبھی منہ کھول کر کسی کو بتا نہیں پایا تھا کہ اگر شاہ خاندان کی کسی لڑکی کے بارے میں بتایا تو یہ لوگ تو اس کی گردن پڑی در سے جدا کر دیں گے۔ ابھی بھی پاکیزہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ اپنی دوست کے گھر جا کر اس نے سب سے پہلے اپنی سادی سی شلوار قمیض اتاری تھی، پھر جینس اور ٹاپ پہن کر ایک بال کھولے تھے، ہلکی ہلکی لپسٹک لگائی تھی اور جویلری جو وہ اپنے ساتھ رکھ کر لائی تھی ساری پہنی تھی۔ دیکھنے میں وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ ابراہیم شاہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ جیسے ابراہیم شاہ کی نظر گھر سے نکلتی ہوئی پاکیزہ پر پڑی تو اس کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکیزہ ایسے بھی کر سکتی ہے، بغیر پردے یا چادر کے، اور تو اور لباس بھی ایسا بے باک بے حیاؤں والا۔ اس سے پہلے کہ پاکیزہ جا کر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی، اگلی پل اپنے کندھے پر موجود شال کو اتار کر ابراہیم نے اس کے وجود پر لپیٹا تھا۔ ایک دم سے اپنے گرد کسی کا حصار پا کر پاکیزہ بوکھلائی تھی۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ابراہیم شاہ کھڑا تھا۔ اس وقت پاکیزہ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ
غصے سے شعلہ اگلتی نظروں کو دیکھ کر پاکیزہ کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابراہیم شاہ یوں بھی اس کا پیچھا کر سکتا ہے۔ چادر لپیٹ کر غصے سے کہنے لگا کہ جاؤ اور جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ پاکیزہ چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اب ابراہیم شاہ کیا کرتا۔ اگر بڑے بابا، پاپا اور دادی کو بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ پاکیزہ گھبرا رہی تھی۔ جب ابراہیم شاہ نے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا، کہنے لگا یہ سب کچھ تم جانتے ہو؟ ابراہیم شاہ کو غصے میں دیکھ کر ڈرائیور بھی کہنے لگا کہ چھوٹی بیوی تو جب سے کالج جا رہی ہے روز یہاں پہ رکتی ہے اور ایسے گندے گندے کپڑے پہن کر کالج جاتی ہے۔ صرف اتنا نہیں، ڈرائیور تو یہ بھی اگل چکا تھا کہ ان کی دوستی تو لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ سرمد نام کا لڑکا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس دن اس کے موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ہو اس دن بی بی جی مجھے کہتی ہے کہ اسے اس کے گھر تک اتار دو۔ بی بی جی تو اسے 10,000 20,000 بھی دیتی رہتی ہے۔ یہ سن کر تو ابراہیم شاہ کا وجود تڑپ ہی اٹھا تھا۔ پاکیزہ شاہ سے وہ کتنی محبت کرتا تھا، یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اور اچانک ڈرائیور کے منہ سے الفاظ سن کر تو جس قدر شرمندگی اور غصہ میں اس وقت ابراہیم شاہ تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاکیزہ کی گردن ہی دبوچ ڈالے۔ سرمد کا نام بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ڈرائیور کو تو اس وقت اس نے گھر جانے کو کہا اور سختی سے تنبیہ کی کہ خبردار جو کسی کو کچھ بتایا، اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی پاکیزہ پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی گھر کی طرف نہیں مڑی تھی بلکہ شہر میں ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنے گرد ابراہیم شاہ کی چادر کو لپیٹے سسکیوں سے روتی ہوئی پاکیزہ یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز گھر میں کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ دراصل بی جان جیسے کپڑے مجھے پہننے کے لیے دیتی ہیں وہ کافی عجیب سے ہیں۔ یہاں شہر میں کوئی بھی ویسے کپڑے نہیں پہنتا۔ مجھے اپنی سبکی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں شہر میں آنے کے بعد ان جیسا ماحول رکھتی ہوں۔ لیکن قسم اٹھا کر کہتی ہوں کسی کو نہیں پتا کہ میں آپ کی کزن ہوں یا میرے ماں باپ کا نام کیا ہے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی شخصیت سے پہچانا چاہتا ہے۔ مسلسل پاکیزہ دلیلوں پر دلیلیں دے رہی تھی، مگر ابراہیم شاہ اس کی ہر دلیل پر گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو ڈر لگنے لگا تھا۔ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ گاڑی روکیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اتنی سپیڈ سے کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ جواب میں ابراہیم شاہ چلا کر بولا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا مر جاؤں گا میں؟ اور تم بھی ساتھ ہی مرو گی؟ بہتر ہے نا کہ مر جاؤں گی۔ دعا کرو کہ مر ہی جاؤں، ورنہ جس قدر مجھے غصہ آیا ہوا نا آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچنے والی۔ پاکیزہ تو سہم چکی تھی۔ اس سے پہلے اس نے ابراہیم شاہ کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ پاکیزہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ابراہیم آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ مگر ابراہیم اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا تھا۔ کہنے لگا مجھے اپنے دل کا غبار نکالنا ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے کیا وہ کوئی عام بات ہے؟ گھر والوں کے سامنے اگر میں یہ سب کچھ کہوں تو کیا گزرے گی ان پر؟ ان کے سامنے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے تمہیں سبق تو سکھانا ہے اور لازمی سکھانا ہے۔ اگلے پل ابراہیم شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنی شال کھینچی تھی۔ پاکیزہ ٹاپس اور جینس میں کھلے بالوں میں ابراہیم شاہ کے سامنے تھی۔ پورے کالج کے سامنے وہ بے دھڑک ہو کر ان کپڑوں میں گھوما کرتی تھی، مگر آج ابراہیم شاہ کے سامنے خود کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ اپنے وجود کو چھپا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ابراہیم نہ کرے، شال دے، مجھے شرم آ رہی ہے پلیز۔ لیکن ابراہیم شاہ اپنی شال کو دوسری طرف پھینک چکا تھا۔ نومبر کا مہینہ تو ٹھنڈ بھی بہت تھی، مگر اس قدر غصہ تھا کہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹمٹما رہی تھی۔ سب سے پہلا سوال ابراہیم شاہ نے یہ کیا تھا کہ وہ سرمد کون ہے؟ کون ہے سرمد؟ یہ سرمد ہوتا کون ہے؟ تمہارے ساتھ گھومنے والا، تمہیں چھونے والا، تمہارے ساتھ وقت گزارنے والا، یہ 2 ٹکے کا سرمد ہے کون جو میری برابری کر رہا ہے؟ ابراہیم شاہ کی برابری؟ اتنا کہہ کر ابراہیم شاہ آگے بڑھا تھا۔ پاکیزہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ وہ بس میرا دوست ہے، تھوڑا مڈل کلاس ہے، اس لیے میں کبھی کبھار اس کی مدد کر دیتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اس کے بارے میں بہت جلد اپنے ماں باپ کو بتانے والی تھی،
لیکن کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ باقی رہی بات میرے کپڑوں کی، تو پلیز آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، آپ کو مجھ پر احسان رہے گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ یہ لڑکی کسی ڈھیٹ تھی اور ابراہیم شاہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے پل غصے سے آگے بڑھا اور پھر پاکیزہ کے ساتھ جو ہوا وہ سسک ہی تو پڑی تھی۔ اپنے نازک ہاتھوں سے مزاحمت کرتی رہ گئی کہ دور رہو مجھ سے، لیکن ابراہیم شاہ سے یہ یقین دلا چکا تھا کہ تم صرف اور صرف میری ہو، میرے علاوہ کوئی تمہیں چھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابراہیم شاہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار یوں بھی اس طرح سے کرے گا، مگر جو کچھ پاکیزہ کر چکی تھی، غصے میں وہ اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھ رہا تھا، اس پر ابراہیم شاہ کو ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ درد سے سسک رہی تھی، ایک جانب کو بستر پر گری رو رہی تھی کہ میں بی جان کو بتاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری گردن پر نشان ڈال دیے، میں تو آپ کو اپنا کزن مانتی تھی، لیکن آپ جس درندگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں نا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابراہیم شاہ کو اس کے آنسو اس وقت زہر لگ رہے تھے۔ ایک نظر اس پر ڈالی، گردن پر ہلکے ہلکے سرخ نشان واضح تھے۔ پھر کہنے لگا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف ایک مثال دی ہے کہ دیکھتا ہوں تمہارا وہ سرمد تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چلو اٹھو، اب میرا وقت برباد مت کرو، تم میری محبت کی نہیں بلکہ سختیوں کے قابل ہو۔ اتنا کہہ کر ابراہیم شاہ سے بازو سے پکڑ کر دوبارہ باہر لایا تھا۔ کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے اس سرمد کو، میں بھی تو دیکھوں کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے، میرے سامنے آ کر وہ تمہارا ہاتھ مانگنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ پاکیزہ شار ہو رہی تھی، غصے سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ابراہیم شاہ کی شدتوں سے وہ واقف تھی۔ اگر وہ کچھ بھی بولتی تو وہ حد سے تجاوز بھی کر سکتا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے سرمد کو کال ملائی تھی۔ کہنے لگی کہ سرمد، میرا کزن تم سے ملنا چاہتا ہے، آؤ اس کے سامنے، تم اقرار کرو کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تم صرف اور صرف میرے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تم نے اس کے سامنے مجھے اپنا لیا تو یہ بی جان کو بھی منا لے گا۔ اتنا کہہ کر پاکیزہ کال رکھ چکی تھی، بار بار دوپٹہ اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر سرمد بھی آ گیا۔ جب اس نے پاکیزہ کو وہاں پر کھڑا دیکھا تو گھبراتے ہوئے آگے بڑھا۔ عام سا حلیہ، واجبی سی شکل، جیسے ہی پاکیزہ کے قریب آیا اور اسے گلے لگانے لگا تو تبھی عقب سے آتے ہوئے ابراہیم شاہ دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ابراہیم شاہ کا روب دبدبا ہی ایسا تھا کہ اس کے سامنے یہ لوگ ٹک ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا تھا، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، شاہ صاحب آپ، السلام علیکم۔ جواب میں ابراہیم شاہ نے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا، آ کر پاکیزہ شاہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ انتہائی جلال میں بھاری آواز میں کہنے لگا، تو تم وہ جو پاکیزہ کو شادی کے خواب دکھا رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابراہیم شاہ کی عزت ہے۔ پاکیزہ کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑی تھی، جبکہ سرمد کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا، کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکیزہ کی منگنی آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے آج تک جو بھی کیا صرف اور صرف ایک دوست کے ناطے کیا۔ پاکیزہ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ یہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں تو شاہزاد کے لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ پاکیزہ کا تعلق شاہ خاندان سے تو میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ اتنا آگے نہ بڑھتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سرمد یہ کہتا ہوا پاکیزہ کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ اس کی نظریں اس کی گردن پر موجود ان سرخ نشانوں پر بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا جو نشانوں کو سمجھ نہ سکتا۔ پاکیزہ اسے روک رہی تھی، لیکن سرمد وہاں سے جا چکا تھا۔ جانتا تھا کہ کچھ دیر اور وہاں پر کھڑا رہا تو اس کی ٹانگیں ابراہیم شاہ کے روب و دبدبے کو دیکھ کر کانپنے لگے گی۔ اس کے بعد ابراہیم شاہ کچھ بھی نہ بولا، پاکیزہ کو لے کر گھر آیا تھا۔ پاکیزہ نے کپڑے پہلے جیسے ہی پہن لیے تھے۔ گھر آتے ہی سب کے سامنے ابراہیم شاہ نے کہا تھا کہ مجھے پاکیزہ سے اسی جمعہ کو شادی کرنی ہے، اور پاکیزہ بھی یہ چاہتی کہ جلد سے جلد ہمارا نکاح ہو جائے۔ بی جان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب تو وہ کتنی ہی مرتبہ ابراہیم شاہ کو کہہ چکی تھی کہ
پاکیزہ سے شادی کر لو، گھر کے بچوں میں بھی دونوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ کون سا پورے گھر کی خاندان کی ذمہ داریاں پاکیزہ بڑھا جائیں گی، بلکہ اپنی پڑھائی تو وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ مگر ابراہیم شاہ ہمیشہ یہ بولا تھا کہ بی جان جب تک پاکیزہ کا بچپنا ختم نہیں ہو جاتا اور وہ میرے لیے نرم دل نہیں ہو جاتی، تب تک میں اسے زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اچانک یہ الفاظ سن کر سب کے چہروں پر خوشیاں آئی تھی، سوائے پاکیزہ کی ماں کے۔ کہنے لگی کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے۔ پاکیزہ کی خاموشی دیکھ کر اس کی ماں بھی ٹھٹک چکی تھی، بار بار سوال کرنے لگی، مگر پاکیزہ کیا کہتی؟ اگر ابراہیم شاہ اس کی حقیقت سب کو بتا دیتا تو شاید کھڑے کھڑے یہیں اس کے ابو اور اس کے تایا فائر مار دیتے۔ زبردستی سے ہی مگر ابراہیم شاہ اور پاکیزہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ پورے گاؤں کو دعوت دی گئی تھی، لنگر خانے کھلوائے گئے تھے، 10 بکرے صدقے کے طور پر دیے گئے تھے۔ بظاہر پاکیزہ بھی خوش تھی، لیکن آنے والی رات کا سوچ کر اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ تو غیر محرم تھا، اس کے لیے پھر بھی وہ اس کی گردن پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ اب مزید نہ جانے کیا کچھ کرتا۔ بہت روئی تھی مگر اسے رخصت کر کے ابراہیم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کئی طرح کے وسوسے تھے جو ذہن میں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ابراہیم شاہ کمرے میں آیا تو پاکیزہ کام چکی تھی، سہم کر پیچھے ہٹی۔ جیسے جیسے ابراہیم آگے بڑھ رہا تھا، پاکیزہ مزید سمٹ رہی تھی کہ ابراہیم شاہ کہنے لگا، اٹھو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ الماری کھول کر دیکھو، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ پاکیزہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن ابراہیم کے کہنے پر وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ جیسے الماری کا ایک حصہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑ رہے تھے۔ ایک جانب کو تقریباً 15 مغربی لباس ہینگر کیے لٹک رہے تھے، کسی کی عقل بالکل موجود نہیں تھی اور کسی میکسی کے بازو نہیں تھے، کوئی بالکل جالی دار نائٹی تھی۔ ایسے بے باک لباس دیکھ کر تو پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ سر جھکا گئی، کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے، میں تو یہ سب کچھ نہیں پہنتی۔ لیکن ابراہیم اسے آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بہت شوق ہے نا تمہیں اس طرح کے لباس پہننے کا، پچھلے 2 سال سے تم ٹاپ اور جینز پہن کر، چست کپڑے پہن کر اپنا وجود غیر لڑکوں کو دکھاتی رہی ہو۔ میں تو تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں، میرا تو حق ہے کہ میں تمہیں جس مرضی لباس میں اور جس مرضی حلیے میں دیکھوں۔ چلو شاباش، یہ بھاری بھرکم کپڑے اتارو اور چینج کرو، اسے سارے ڈریسز باری باری پہن کر میرے سامنے آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کپڑوں میں کیسی لگتی ہو۔ یہ بھی دیکھوں گا کہ جب تم ان کپڑوں میں چلتی تھی تو لوگ تمہیں کن نظروں سے دیکھتے تھے، کس طرح تم پر انگلیاں اٹھاتے تھے اور اپنی رالیں ٹپکاتے تھے۔ پاکیزہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم شاہ اسے ایسی سزا بھی دے سکتا ہے، مگر وہ اس کا شوہر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک ایک لباس پہن کر اس کے سامنے آنے لگے۔ اب اسے دیکھ کر بالکل لوفر لڑکوں کی طرح جملے پر جملے کس کر بتاتا رہا کہ جب تم اس طرح کے حلیے میں وہاں جاتی تھی تو تمہیں دیکھ کر لڑکے کیا کیا سوچتے تھے، کن نظروں سے دیکھتے تھے، ان کی نظریں تمہارے وجود کے کس کس حصے پر گردش کرتی تھی۔ جس پر ابراہیم شاہ نے جالی دار لباس پاکیزہ کو پہننے کا کہا تو اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے جا کر ابراہیم شاہ کے قدموں میں گری تھی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا، مجھے احساس ہو چکا ہے، اپنے گھر کی بنائی کی حدود پھلانگ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ بس اپنی سہیلیوں کو لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتا دیکھتی تھی تو تبھی میں نے سرمد کے ساتھ رابطہ رکھا۔ یقین مانیے یہ ایک شریف لڑکا تھا، کبھی اس نے اپنی حدود پار نہیں کی تھی، مجھے چھونے تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں بس میرے ماضی کو بار بار میرے سامنے مت لائیے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے اتنی سختیوں کی عادت نہیں ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں صرف بی جان اور اپنے ماں باپ کی نہیں بلکہ آپ کی بھی لاڈلی ہوں۔ پاکیزہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی اور کہیں نہ کہیں ابراہیم شاہ کو بھی موم کر رہی تھی۔ اگلی پل ابراہیم شاہ نے سر جھکایا تھا، ہاتھ آگے بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا، کہنے لگا کہ تم نے جو کیا وہ میرے لیے بھولنا آسان نہیں ہے، میری رگوں میں بھی شاہ خاندان کا خون دوڑ ہے، جا کر عام لباس پہن کر آؤ۔
کبھی بھی باہر کی رونقیں دیکھ کر اپنا آپ مت بدلو، تم نے روزے محشر خدا کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کو جہنم الاصل ہوتا دیکھوں، سمجھی؟ یہ بات اس نے قدرے دھیمے انداز میں کی تھی، جبکہ پاکیزہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد جب باتھ روم سے باہر آئی تو اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ آ کر بیڈ پر ایک طرف کونے میں بیٹھ گئی۔ ابراہیم شاہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اب کیا ایسے بیٹھی ہو؟ آج ہماری سہاگ رات ہے اور میں اسے پوری طریقے سے منانا چاہتا ہوں۔ یہاں ہو میرے پاس۔ پاکیزہ ایک مرتبہ پھر سہمی تھی، گھبراتے ہوئے بیڈ پر آ تو گئی، لیکن پھر کہنے لگی کہ آپ بہت برے ہیں۔ ابراہیم شاہ ایک مرتبہ پھر کڑے لہجے میں کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ برا ہوں؟ شوہر ہوں تمہارا، اس گھر کا اکلوتا وارث۔ سہم کر پاکیزہ ایک مرتبہ پھر گھبرائی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ سختی تو نہیں کریں گے، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی گردن کی طرف ہاتھ کیے تھے جہاں پر ابھی بھی اسے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابراہیم شاہ کو اس پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ اگلی لمحے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پاکیزہ کی گردن پر رکھا اور سہلانے لگا۔ اس کا نرم لمس پا کر پاکیزہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا آپ ابراہیم صاحب کو سونپ چکی تھی۔ وہ رات ان کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ پاکیزہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے غصے سے بھرے ہوئے ابراہیم شاہ کی سختیاں جھیلنا پڑیں گی، صبح تک تو مری ہی ملے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جس قدر پیار اور نرمی سے اس رشتے کا آغاز ابراہیم شاہ نے کیا تھا، پاکیزہ تو اس کی دیوانی سے ہو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ ابراہیم کے حصار میں تھی، اس کے سینے پر سر رکھے وہ پرسکون سو رہی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے شاید ان جذبات سے ابھی پاکیزہ انجان تھی، مگر ابراہیم شاہ کے ساتھ بہت جلد وہ ہر جذبے سے آشکار ہونے والی تھی۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ میں ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھے تھے۔ پاکیزہ کی چمکتی رنگت اور سوجی ہوئی آنکھیں بھی جان نے مذاق سے ایک نظر اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھا تھا، پھر اپنی پوتی کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے کل رات میری پوتی کی نیند پوری نہیں ہو سکی۔ کیوں ابراہیم؟ ابراہیم نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی سے سیدھا کرتی ہوں۔ اگلی پل پاکیزہ سر جھکا چکی تھی۔ شرم کے مارے حالت ایسی تھی کہ بس ابھی زمین کو لے وہ اس میں دنس جائے، جبکہ ابراہیم تو سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ابراہیم شاہ کی اتنی سختی کافی تھی، دوبارہ کبھی بھی پاکیزہ نے اس کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ وہ صرف ابراہیم شاہ کے پیار سے نہیں بلکہ غصے سے بھی واقف ہو چکی تھی۔